تھا، لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، لوگ آپ کو امین کہتے تھے۔ یہ انقلاب کسی حکومت کے، یہ انقلاب یا لقب کسی یا القاب کسی حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی تھی، کسی ادارے نے سرٹیفائی نہیں کیا تھا، کسی سوشل میڈیا ٹیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن نہیں بنائی تھی۔ یہ معاشرہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو دیکھا اور ان کی کردار کی گواہی دی۔ اور یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق، عہد ملنے سے پہلے کردار بنائیں اور عہدہ ملنے سے پہلے کردار بنائیں، کیونکہ عہدہ آپ کو اختیار تو دے سکتا ہے لیکن کردار آپ کو اعتبار دیتا ہے۔ ڈگری آپ کو ملازمت دے سکتی ہے لیکن کردار آپ کو اعتماد دیتا ہے۔ سیرت پڑھنے کی اصل وجہ، ہم سیرت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ فلاں واقعہ کب پیش آیا، صرف اس لیے کہ ہمیں تاریخ یاد ہو؟ نہیں، قرآن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے۔ یعنی سیرت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سیرت جینے کے لیے ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان مشکل میں کیسے کھڑا رہتا ہے، اختیار ملنے کے بعد کیسے برتاؤ کرتا ہے، مخالفت میں کیسے برداشت کرتا ہے، فتح کے بعد کیسے معاف کرتا ہے، کمزور کے ساتھ کیسا پیش آتا ہے، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اختلاف رکھنے والے انسان کے ساتھ بھی انصاف کیسے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ نہیں تھے، قانون ساز بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کو تعلیم نہیں دی اور نہ عبادت کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کے اصول اور معاشرے کے اصول کو ترتیب دیا، ایک ایسی ریاست اور معاشرت کی بنیاد رکھی جس میں انصاف، امانت، ذمہ داری، حقوق العباد، معاہدے، تجارت، خاندان، پڑوسی، یتیم، مسکین اور کمزور سب کے حقوق کو اہمیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ سکھایا کہ قانون صرف کتاب نہیں ہے اور قانون کو صرف کتاب نہیں ہونا چاہیے، قانون انسان کے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے سیرت آج بھی صرف مذہبی مطالعہ نہیں ہے، حکمرانی اور معاشرتی تعمیر کا عظیم ذریعہ ہے۔ ہمارے نوجوان آج اور کل اور آج کا انتشار، آج پاکستان کا نوجوان ایک عجیب دنیا میں رہ رہا ہے۔ اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سامنے پوری دنیا ہے، لیپ ٹاپ اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے ہر حقائق کھل رہی ہے، لیکن کبھی بھی اسے اپنی سمت کا معلوم نہیں، نہ کبھی بھی نہ ابھی اس کو اپنی سمت کا معلوم نہیں۔ انفارمیشن بہت ہے، وزڈم کم ہے۔ اردو کو وزڈم میں کیا بولتے ہیں؟ دانائی بہت کم ہے، کانٹیکٹس بہت ہے، کنیکشن کم ہے، فالوورز بہت ہیں، رول ماڈلز بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، آوازیں بہت ہیں، اندر کا سکون بالکل نہیں ہے،
اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان کو کامیابی کے بہت سے نمونے دکھائے جا رہے ہیں، جیسا بھی ذکر کیا شیخ الحدیث تقی عثمانی صاحب نے، مگر کردار کی کامیابی کا نمونہ کم دکھائی دیتا ہے۔ نوجوانوں کو ہم کہتے ہیں کامیاب ہو جاؤ، لیکن ہمیں اسے یہ بھی کہنا ہوگا قابل اعتماد بنو۔ ہم کہتے ہیں آگے بڑھو، لیکن یہ بھی کہنا ہوگا کسی کو روند کر آگے نہ بڑھو۔ ہم کہتے ہیں اپنا مستقبل بناؤ، لیکن یہ بھی کہنا ہوگا اپنے کردار کو اپنا مستقبل بناؤ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمارے لیے کوٹیشن نہیں ہے، وہ زندگی کے عملی اصول میں ہے، سچائی کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، امانت کے بارے میں، والدین کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، غصے کے بارے میں، زبان کے استعمال کے بارے میں، دوسروں کے حقوق کے بارے میں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہمارے پورے معاشرے کے مسئلے کو چھو لیتا ہے۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اور اگر پاکستان کے ہر نوجوان نے صرف ایک اصول کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیا تو کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول بدلے گا، اسکول کا ماحول بدلے گا، یونیورسٹی کا ماحول بدلے گا، دفتر کا ماحول بدلے گا، کاروبار کا ماحول بدلے گا، کامیابی کا حصول بدلے گا، سیاست بدلے گی، سیاست کا ماحول بدلے گا، سوشل میڈیا بدلے گا، سوشل میڈیا کے کمنٹس بدلیں گے، معاشرہ بدل جائے گا۔ ہم اکثر کہتے ہیں پاکستان کو بہتر نظام چاہیے، بے شک چاہیے۔ پاکستان کو بہتر ادارے بھی چاہیے، یقیناً چاہیے۔ پاکستان کو بہترین قانون چاہیے، ضرور چاہیے، لیکن ایک سوال اور ہے، بہتر قانون پہ عمل کون کرے گا؟ بہتر ادارہ چلائے گا کون؟ اختیارات ملنے پر امانت دار کون رہے گا؟ جواب ہے کردار والا انسان۔ اسی لیے میری نظریے میں اور میرے نظر میں کریکٹر بلڈنگ از سوسائٹی بلڈنگ۔ کردار سازی میں معاشرے کی تعمیر۔ اگر فرد سچا ہے تو معاشرہ سچا ہوگا۔ ایک فرد، بس ایک فرد اگر سچا ہے تو معاشرہ سچا ہوگا۔ اگر فرد امانت دار ہے تو پورا معاشرہ امانت دار ہوگا۔ اگر قانون کا احترام کرتا ہے تو ریاست مضبوط ہوگی۔ اگر نوجوان اپنے اختلاف کو دشمنی نہیں بناتے، جو آپ تمام معزز حضرات گرامی نے بیان فرمایا، اگر نوجوان اپنے اختلاف کو دشمنی نہیں بناتا تو معاشرہ پرامن ہوگا۔ اردو شاعری، عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورتی ہے ہماری اردو شاعری۔ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، چند الفاظ یہ ہیں۔ علامہ اقبال کی یہ شعر ہماری ایک مشعل پیغام ہے، جو میں نے ابتدائیہ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت عرصے تک میں لوح و قلم سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ لوح و قلم ہے کیا، اور جو سمجھ میں آیا تو پھر بس سبحان اللہ۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے کہا، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجیب وقت پڑا ہے۔ یہ اشعار صرف نعتیہ ادب نہیں،
یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا صرف زبان سے محبت کا اظہار نہیں ہے، اس کردار میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ہم صادق و امین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زبان سے بھی سچی ہونی چاہیے، ہماری زبان سے بھی سچی باتیں نکلنی چاہیے، اور ہمارے کان میں بھی سچی باتیں سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم رحمت العالمین سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے رویوں میں رحم ہونا چاہیے۔ اگر ہم عدل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں، اپنے لیے وکیل، اپنے لیے جراح کرتے رہتے ہیں، دلائل دیتے رہتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے ججمنٹل بن جاتے ہیں، فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ سیرت کا مطالعہ ایک کتاب سے ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں کلاسیکی اور جدید دونوں علمی روایت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سیرت ابن ہشام بنیادی کلاسیکی ماخذوں میں سے اہم مقام رکھتی ہے۔ الحرق الختوم سیرت کے مقبول اور جامع جدید مطالعوں میں شمار ہوتی ہے۔ زار المادین میں ابن قیم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عملی رہنمائی کے مختلف پہلو کو بیان کیا ہے۔ محمد his life best on the earliest sources مارٹن ڈنگس کی معروف کتاب ہے جو مغربی دنیا میں بھی سیرت کے مطالعے کا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور ہمارے برصغیر کی علمی روایت میں بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی ایک عظیم علمی کاوش ہے۔ لیکن کتابوں کی فہرست دینے کا مقصد صرف بیبلوگرافی بتانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت کو اپنی نوجوان نسل کے مطالعے کا حصہ بنائیں۔ نوجوانوں کے لیے ایک نیا سوال ہے۔ میں آج کے نوجوانوں سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا تمہارے کتنے فالوورز ہیں، یہ بڑا موضوع ہے آج کے لحاظ سے۔ ہمیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا تم کتنے پیسے کماتے ہو، عام طور پہ یہی ہم پوچھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری کمائی کتنی پاکیزہ ہے۔ رشتے بھی جب کرنے جاتے ہیں تو پوچھتے کماتا کتنا ہے، تنخواہ کتنی ہے، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اوپر کی آمدنی کتنی ہے۔ تو یہی میں نے سوال کیا تم کتنا کماتے ہو، مگر ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں تمہاری کمائی کتنی پاکیزہ ہے۔ حلال کھلائیں گے اپنے خاندان تو ہمارے بچے بھی حلال طریقے سے کام کریں گے۔ میں یہ نہیں پوچھتا تم کتنے مشہور ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تم کتنے مشہور ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تمہارے ایبسنس میں لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں صادق اور امین کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ اگر ان سوال کے کرائیٹیریا میں ہم پورا اترتے ہیں تو پھر ہی ہم صادق اور امین کی طرف سفر کرتے ہیں اپنا۔ آج کے دور میں بھی سیرت کیوں ہے، اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، جو ہمارے لیے لکھ تو سکتی ہے، تصویر بنا سکتی ہے، فلم بنا سکتی ہے، ترجمہ کر سکتی ہے، معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ اے آئی ہمارے لیے نہیں کر سکتی ایک چیز، وہ ہمارے کردار نہیں بنا سکتی۔ اے آئی ہماری کردار نہیں بنا سکتی، کردار کشی تو کروا سکتی ہے مگر کردار نہیں بنا سکتی اے آئی۔ مگر طاقتور انسان اگر کردار سے خالی ہو تو وہ
معاشرے کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے. طاقتور انسان، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے طاقتور انسان بسا اوقات جب خطرے سے خالی ہوتے ہیں، کردار سے خالی ہوتے ہیں، تو معاشرے سے صرف نہیں، ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے، ادوار کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں. ٹیکنالوجی میں ہمیں زیادہ طاقتور بنا سکتی ہے، مگر طاقتور انسان اگر کردار سے خالی ہو تو وہ معاشرے کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے. نوجوانوں ہمیں نارمل مورل لٹریسی بھی دیتی ہے، صرف ڈیجیٹل اسکلز نہیں، ڈیجیٹل ایتھکس بھی نہیں، صرف کامیابی نہیں، ذمہ داری بھی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے سے جڑتی ہے. آج کے زمانے سے کیسے جڑتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے جڑتی ہے. آخر میں محترم حاضرین، پاکستان کو صرف ذہین نوجوانوں کو نہیں چاہیے، پاکستان کو امین نوجوان بھی چاہیے. پاکستان کو صرف کامیاب نوجوان نہیں چاہیے، پاکستان کو بااصول نوجوان چاہیے. پاکستان کو صرف باصلاحیت نوجوان نہیں چاہیے، پاکستان کو باکردار نوجوان بھی چاہیے. کیونکہ قومیں صرف سڑکوں، عمارتوں اور اداروں سے نہیں بنتی، قومیں انسان سے بنتی ہیں، انسان کے کردار سے بنتی ہیں. اور وہی کردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تھی کہ صدیوں تک انہی کے کردار پہ ہم بات کرتے ہیں اور ویسا کردار والا نہیں لا پاتے. اور انسان کا اصل سرمایہ اس کا کردار ہے. آئیے سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کانفرنس کے موضوع نہ بنائیں، اسے اپنے گھروں میں کا موضوع بنائیں. جیسے آپ تمام حضرات نے، قاری صاحب سے لے کے رضی صاحب نے کہا، آئیے اپنے گھروں کا موضوع بنائیں، اپنے اسکولوں کا موضوع بنائیں، اپنی یونیورسٹی کا موضوع بنائیں. جو میرے معزز اکابرین جو بیان کر چکے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے یہی بات کرنی ہے، ورنہ ہماری تحریر میں یہ بات نہ آتی. علامہ صاحب یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اپنے سرکاری رادر انفورس ہو رہا ہے کہ ہم سب کے خیالات، ہماری سوچ ایک طرف، ایک منزل کی طرف جاری. یہی ہماری کامیابی ہے. حاجی صاحب جو بیان آپ نے فرمایا، میں نے وہاں سے لے کے یہاں تک وہی ایک چیز، ہاؤ ٹو انفورس دا وے فارورڈ، تقریباً ہم سب کی ایک جیسی ہے. جو خورشید صاحب نے بیان کر دیا، اور انہوں نے تو بتایا، ہمیں خوش کر دیا کہ 7 سے 9 یونیورسٹیز میں آلریڈی یہ نافذ العمل ہو چکا ہے. کردار سازی کے لیے مصطفیٰ یوتھ کلب یا رحمت للعالمین یوتھ کلب کا بنیاد داغ بیل ڈالی جا چکی ہے یونیورسٹیز میں، درسگاہوں میں. یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور ستائش کا موقع ہے. صرف رہ گیا ہے ایک ادارہ. کھانسی آگے ادارے کے نام سے پہلے فیض ہارون صاحب اپنے سرکاری اداروں کو بھی موضوع بنائیں. بڑا مشکل کام ہے. اپنی یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کو بھی موضوع بنانا ہوگا، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن، انگلش میں ایک لفظ ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، جو اوپر سرکاری اداروں سے جب اس کے ثمرات آئیں گے نیچے تک تو اس کے اثرات بہت اچھے ہوں گے. کیونکہ آپ وزیر مملکت ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، تو اس لیے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. فیض ہارون صاحب، میرا پیغام میں سمجھتا ہوں آپ تک پہنچے گا. میری سیاسی قیادت بھی یہاں بیٹھی ہے، شاہ صاحب، بشیر میمن صاحب، شاہ محمد شاہ صاحب، بڑی عظیم قیادت ہے، خاندانی قیادت ہے، اور انہی کے رشتہ سے کاظمین ہے، انہی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں بڑی دلجوئی سے آپ سن رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی مجھے اپنے اوپر بھی بنانا ہے.
میری روزمرہ کی زندگی پہ بھی وہ کردار سازی ہونی چاہیے، آپ کے روزمرہ کی زندگی پہ، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم سمجھیں گے اور ان کے کردار کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صادق اور امین ہونے کو سمجھ لیا، امین ہونے کو سمجھ لیا ہے۔ میرے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، جو ہم نے پڑھا تھا اور اس میں کمی بیشی کی تھی، اس میں اسٹیپلر ہوتے ہوئے اگلا پیج پچھلے اور پچھلا پیج اگلے پہ آ گیا۔ جب ہم سینٹ میں تھے تو ایک بار ایک ایفیڈیوٹ تھا، اس میں بھی کچھ اسی طرح سے ایک دو لفظوں کا ہیر پھیر ہو گیا اور پورے ملک میں ایک وبال سا آ گیا۔ تو اس لیے اب اس کے بعد میں اس پہ آگے نہیں بڑھوں گا، میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ پیغام جو نوجوانوں کے حوالے سے تھا وہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں تمام احباب نے کہہ دیا۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، مگر میں نے سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے ٹچ کر لیا، شیخ الحدیث نے بھی سوشل میڈیا کی بات کی، میں نے بھی اسی پہ لکھ کے لایا تھا، یونیورسٹی کی بات تھی وہی لکھ کے لایا تھا۔ بس اے آئی کا میں نے اضافہ کیا ہے کہ اے آئی انسان کا کریکٹر نہیں بناتا ہے، اے آئی انسان نہیں بناتا ہے، ایماندار نہیں بناتا ہے، صادق نہیں بناتا۔ اے آئی جو ہے وہ جو کچھ آپ نے اس کو فیڈ کیا وہی بناتا ہے۔ اور بڑے تعداد میں نوجوان یہاں موجود ہیں، خوب لکھیں، بہت استعمال کریں سوشل میڈیا کا، مگر معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنے گھر کے بہتری کے لیے، اپنے ملک کے بہتری کے لیے، کسی کو نیچا گرا کے کسی کے خلاف کردار سازی کے لیے نہ لکھیں۔ اور ایک بات، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کاندھوں پہ ہمارے فرشتے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم جب نام نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نمائندگی جس شخصیت کی کر رہے ہیں تو آپ کا کردار اس سے مختلف نہ ہو۔ صرف نام سے اور کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، کردار سازی بہت ضروری ہے، ورنہ تو بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، جس نے 100% لکھا اس نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اس میں کلمہ ہے۔ فلموں میں ڈراموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں اداکار کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ کہتے نہیں میرا نام تو رام موہن ہے۔ یہ یہاں سے قلب سے قبول کرنے سے ہوتا ہے، جب تک قلبی طور پہ آپ مسلمان نہ بنے آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو پھر میں اس بات پہ آؤں گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو کردار کو بہتر کرو، سوشل میڈیا ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا، اور آج کے نوجوانوں کی یہی ویلیو اور یہی چیز انہیں اوپر لے کے جائے گی۔ دوسری بات، کل یا پرسوں میں بات کر رہا تھا دور جہالت اور دور علمیت۔ جب اسلام کی بات کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم کو پھیلایا، اس زمانے میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں تھی، کلب تھا، کپڑے کم پہنا کرتے تھے، گانا بجانا زیادہ ہوتا تھا، اور وہ جب ترک کیا مسلمانوں نے تو کہا یہ دور جہالت تھا۔ دور جہالت اسے کہتے تھے جہاں کلب تھا، موسیقی تھی، غیر روی تھا۔ آج ہم جب بڑے ہونے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ہم جو پورے لباس پہنتے ہیں، محفل نہیں سجاتے ہیں، گانا بجانا نہیں کرتے، ہمیں لوگ دقیانوس کہتے ہیں، اور جو کپڑے مختصر پہنتے ہیں ان کو ماڈرن کہتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رسول کی وہ علمیت اور وہ جو درخشندہ دور تھا اس پہ ہی چلنا ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان جس کے معنی اور مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ریاست کی طرح ہم پاکستان کو اپنا ایک ریاست بنائیں گے،
ایسا پاکستان ہمیں بنانا ہے اور یہی آج کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے, پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اور آپ سب کے آمد کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت دے, آپ کے صحت میں خیر و برکت ہو, آپ کے روزگار میں رزق حلال ہو اور بے شمار ہو, اور اس میں بے شمار خیر و برکت ہو. بہت بہت شکریہ. ہم ابھی کچھ دیر میں کچھ سوینئرز پیش کریں گے اور فوٹوگرافس ہوں گی, لیکن ایک کوئک صرف آپ